میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، انسان کسی نہ کسی چیز سے انسپائر ہوتا ہے. آپ سب دوست اور میرے کیوریس فیلوز، میرے اسٹوڈنٹس، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے، اور محنت کے لیے آپ کو کسی نہ کسی چیز سے انسپائر ہونا پڑتا ہے. نارملی میں بات نہیں کرتا اپنے اوپر، لیکن آج کچھ پلیٹ فارم ایسا ہے اور تقریب بھی کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کس طرح انسپائر ہوا اسپائر کے لیے. شاید بہت کم دوستوں کو پتا ہو، میں ایف سی کالج کا گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں. ایف سی کالج پاکستان کا سب سے بڑا کالج ہے. پراؤڈ ٹو بی اے ایف سی آئی. ہم نے اپنی لائف وہاں پر کیسے گزاری، کیسے ہم نے اپنا فرسٹ ایئر کیا پتہ ہی نہیں چلا، گریجویشن کی پتہ ہی نہیں چلا. لیکن ایک چیز، لائف میں کچھ ٹرننگ پوائنٹ ہوتے ہیں. لائف اسٹرگلنگ کا نام ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایجوکیشن سیکٹر میں شاید کبھی نہ آتا، لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کی بہاف پہ میں آج آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ ہمارے گھر سے واقف ہیں ان کو پتا ہوگا ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا بورڈ کا درخت تھا. میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھا تھا، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شاید میرے چھوٹے بھائی جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی بصیرت دی تھی. ہم کبھی ان کے ساتھ کرکٹ میچ بیٹھ کے نہیں دیکھتے تھے، کیونکہ وہ انفارچونیٹلی ایسے الفاظ زبان سے نکال دیتی تھی اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا وہ کمپلیٹ ہو جاتے تھے. ہم اکثر ان سے اسی چیز کے اوپر ڈسکس کرتے تھے کہ بھائی آپ کوئی بھی الفاظ کسی بھی بارے میں نا بڑا سوچ سمجھ کے بولا کریں. تہجد گزار تھی، پنجگانہ نمازی تھی، بڑی اچھی انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو میں نا ان کے پاس بیٹھا تھا اور وہ مجھے اکثر ایک دعا دیا کرتے تھے. پنجابی میں دعا ہے، پتر اللہ تینو اتنا دے جنہ کھوا جو پانی. میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ ماں جی دعا دیتی ہیں پتر اتنا دے جنہ کھوا جو پانی. تو میں نے ایک دن ان کی وفات سے تقریباً کوئی 1-1.5 ویک پہلے چھت پہ بیٹھے میں نے ان سے پوچھا، ماں جی آپ ہمیشہ اس طرح کی دعا دیتے ہیں تو ذرا اس کی لاجک بھی سمجھا دیں آج. تو انہوں نے بڑا خوبصورت مجھے نا طریقے سے سمجھایا. تو میں نے آبزرو کر لیا کہ واقعی یہ میری منزل ہے. کچھ بتاؤں گا کہ ہمارے سامنے درخت لگا تھا بہت بڑا بورڈ کا. مجھے کہتی بیٹا یہ سامنے درخت دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا ماں جی دیکھ رہا ہوں. کہتے پتر ایک کتنا بڑا ہے؟ میں کہا ماں جی یہ بہت بڑا ہے. کہتے پتر کدی تے غور بھی کیتا ہی؟ میں کہا ماں جی بہت غور کیتا ہے تے تھلے کنے لوگ سائے بہ جاندے نے. کہتے پتر اے نہیں کدی یہ غور کیتا ہی جنہ یہ بڑا ہے پھل نو نکا جا لگدا ہے اور ان کوئی کھاندا بھی نہیں. میں کہا ماں جی واقعی گل تو تھوڑی بڑی سوچنے والی ہے. تو میں نے کہتے پتر جی تربوز دی ویل دیکھی؟ میں کہا ماں جی دیکھی. کہتے نکی جی ہے مگر ان پھل بڑا لگتا. لہذا بہتا چوڑا نہیں ہونا کہ تیرے میرا پھل لگے اور کمزور ہوئے اور کوئی کھاوے نہ. زمین تے جھک جائیں پھل چھوٹا لگے گا لیکن لوگ کھان دے. میں نے گل بڑی سمجھ آ گئی. میں کہا ماں جی واقعی حقیقت ہے. اسی طرح پھر انہوں نے پوچھا، میں کہا ماں جی یہ دسو جہی تسی دعا دیندے ہو تسی یہ کیوں نہیں کہندے مینوں اتنا ملے جنہ سمندر چ ہوندا ہے؟ انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ بولے. انہوں نے کہا پتر یہ دس سمندر دے وچوں کدی نہراں نکلیاں نے؟ میں کہا نہیں. کہندے پتر یہ دس کدی اودے وچ کاشتکاری ہوئی ہے؟ میں کہا بالکل نہیں ہوئی. میں کہا ماں جی تانوں انہاں بارے کتھے پتا؟ تسی ایک مطلب پڑھے لکھے نہیں. کہندے پتر پڑھے لکھن تو علاوہ میں تینوں دسنی ہاں اسی یہ زندگی کا تجربہ کڈیا ہے کہ خوہ چوں پانی نکلتا رہے تو خوہ آباد رہندا ہے. جتھے پانی نکلنا بند ہو جائے اور خوہ جڑا ہے سیراب نہیں کرتا. تے مینوں خوہ بننا پسند آیا.
میں سمندر بننا پسند نہیں کرتا. اسی طرح اسٹوڈنٹس اپنی زندگی کا ایک موٹیو بنا لو کہ اگر محنت کرنی ہے تو جذبے نال کرنی ہے. اپنا کوئی زندگی کا مقصد بنانا ہے. بنا مقصد دے کبھی کوئی زندگی کامیاب نہیں ہوگی. انسان مر جاتا ہے مگر ان کا مقصد کامیاب رہتا ہے. جس طرح کہ میں اپنے پہلے سال میں ایک مقصد بنایا ہے, ہم نے انشاءاللہ ضلع ٹاپ کرنا ہے. تو آپ سب لوگ میری اس طبیعت سے واقف ہیں, جانتے ہیں نا کہ ہم نے, میرے سٹاف نے, میرے ٹیچرز نے کتنی محنت کی آپ لوگوں کے اوپر. ہم نے کہا ایک ٹارگٹ سیٹ کیا کہ ہم نے ویلکم پارٹی سے پہلے دسمبر میں ہم نے اپنا سلیبس کمپلیٹ کرنا ہے. اور ثم الحمدللہ میری ٹیم نے یہ اچیو کیا ہے اور آج ہم پورا سلیبس کمپلیٹ کر کے بیٹھے الحمدللہ. اب ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم نے زیرو فیلئر کے اوپر کام کرنا ہے. آپ کے پیرنٹس بڑی مشکل سے فیسز دیتے ہیں. آپ لوگ میرے سے زیادہ واقف ہیں کہ کس طرح آپ لوگوں کے والدین ہمیں فیس دیتے ہیں. تو میں کسی بچے کو یہاں پر فیل ہونا پسند نہیں کروں گا اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری محنت کریں گے, زیرو فیلئر کے اوپر کام کریں گے. کوئی بچہ اگر دماغ میں یہ رکھ کے اسپائر جوائن کرے گا کہ میں کوئی سیپلی لے لوں گا تو یہ اس کی بھول ہو سکتی ہے. چاہے آپ جتنا مرضی اپنے پیرنٹس کو بتا دیں کہ ہمیں اس طرح ٹارچر کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم ان کی فیسز حلال کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں پھر سے تمام دوستوں کا, تمام اساتذہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سب لوگ تشریف لائے اور ہم نے کہا ہے کہ ویلکم پارٹی کے اوپر ہی میں نے اناؤنس کی تھی کہ ہم 10 لاکھ کی اسکالرشپ دیں گے انشاءاللہ عز و جل جو بچہ ضلع میں ٹاپ کرے گا. اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلکم پارٹی کے اوپر ہی اس بچے کا نام آ جائے گا ہمارے پاس انشاءاللہ عز و جل. Best of luck all students. Thank you very much for joining us as Aspirians.